بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ گرمیوں کی ایک گرم ترین دوپہر تھی۔ طاہر قلعہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں میرا دوست مختار احمد رہتا ہے۔ اس کی ضد پر ہم بابا طاہر کے اس پر آئے تھے۔ ہم 5 دوست تھے، میں یعنی سید احسن شاہ بخاری، نوید احمد، عامر جی نواز اور مختار احمد۔ ہم 9ویں کلاس کے طالب علم تھے۔ حسن شاہ اور اعظم صاحب ہمارے سر تھے۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ گرمیوں کی گرم ترین دوپہر تھی۔ ہم بابا طاہر کے سالانہ عرس پر آئے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں ایک حکایت ہے کہ یہاں ایک ہندو راجہ خوڈی تھا۔ وہ بہت ہی ظالم و جابر تھا۔ دوسروں کو اذیت دے کر لطف اندوز ہونا اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ بابا طاہر نیاز سے اس ظلم و ستم سے باہر رکھنا چاہا، لیکن وہ نہ مانا۔ آخرکار بابا طاہر کی دعا یا بددعا پر اس پر قہر الہی نازل ہوا۔ اس کا وسیع رقبے پر پھیلا ہوا باغ جنگل میں تبدیل ہو گیا۔ جن کری ان درختوں کے پتے نہیں ہوتے، صرف کانٹے نما شاخیں ہوتی ہیں، اور دیگر ایسے ہی درخت اب بھی موجود ہیں۔ اس کی بستی زمین میں دس گئی تھی۔ وہاں اب بھی ایک ٹیلہ ہے۔ اس ٹیلے کے بارے میں بھی کئی باتیں مشہور ہیں کہ یہ آسیب زدہ ہے، یہاں ایک بہت بڑا ناگ رہتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یار ہم گھر جاتے وقت ٹیلہ بھی دیکھیں گے، نوید نے فرمائش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، نواز فوراً متفق ہو گیا۔ چھوڑو یار، وہاں کیا رکھا ہے، عامر نے اختلاف کیا۔ چلیں گے یار، ہم نے تو وقت ہی گزارنا ہے، بلکہ ابھی چلتے ہیں، کبڈی شروع ہونے میں تو کافی ٹائم ہے۔ میری بات پر سبھی تیار ہو گئے۔ ہم نے آلو گوبھی کے سموسے اور آلو چنے کی چاٹ خریدی اور ٹیلے کی جانب چل دیے۔ ہم فصلوں کے بیچ بنی پگڈنڈی پر چلتے جلد ہی ٹیلے پر پہنچ گئے۔ اف، سوا نیزے پر سورج ہے، گرم کتنی ہوا چل رہی ہے، کیا ملا ہے یہاں آ کر؟ عامر رومال سے پسینہ پونچھتے ہوئے بولا۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، نوید ٹیلے پر پہنچتے ہوئے بولا۔ کیا اچھا لگ رہا ہے؟ یہ جلتا بنتا ٹیلہ، سر پر سوا نیزے پر سورج، گرمی بساتا سورج، فصلیں یا پھر آگ برساتا ہوا سورج۔ عامر جھل بن کر بولا۔ اس کی سری بسی منظر کشی پر سبھی ہنس دیے۔ چل یار واپس چلتے ہیں، نواز اکتا سا گیا۔ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، نوید شریر نظروں سے عامر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں تو جا رہا ہوں، تم لوگ یہاں سڑتے رہو۔ حسب توقع وہ چڑ گیا۔ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم، نوید اپنی منحوس سی آواز میں گنگنایا۔ ابے تیرا گانا سن کر آتا ہوا بھی بھاگ جائے گا، مختار ہنسا۔ ہاں تم تو جیسے راحت فتح علی خان ہو نا، نوید جھل کر بولا۔ نہیں، میری آواز تو علی ظفر کی طرح رسیلی ہے۔ اس نے کالر کھڑے کیے۔ اور شکل امانت چند جیسی، نوید بڑبڑایا۔ چلو یار واپس چلتے ہیں، میں نے کہا، اور ہم نیچے اترنے لگے۔ ارے یہ کیا ہے؟ نواز ٹھٹک کر رکا۔ کیا ہے؟ میں بلٹا۔ مٹی کی سطح پر کوئی نوکیلی چیز ابھری ہوئی تھی۔ مختار چاقو دینا۔ اس نے میلے ہی سے چاقو لیا تھا۔ رہنے دے یار، پتہ نہیں کیا شے ہے، نواز تفتیش سے بولا۔ کچھ نہیں ہوتا، دیکھ لیتے ہیں۔ میں چکو لے کر ارد گرد کی مٹی کھرچنے لگا۔ عامر بھی آ گیا تھا۔ وہ چاروں پرتجسس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مٹی کافی سخت ہو چکی تھی، اس لیے مجھے قدرے دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم میں کامیاب ہو گیا اور ایک جھٹکے سے وہ چیز کھینچ کر نکالی۔ ہمیں لگنے والا حیرت کا جھٹکا بے ساختہ تھا۔ میں نے تیزی سے اسے پھینکا۔ ہم پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ ایک پنجہ تھا، انسانی پنجہ۔ اس سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ ہمارے حلق سے گٹی گٹی سی چیخیں نکل رہی تھی۔ اس کی انگلیاں سخت مٹی کی سطح پر یوں حرکت کر رہی تھی گویا کسی دن پر خاص ردم میں طبلہ بجا رہا ہو۔ ہم نے ایک دوسرے سے اشارے کیے اور بھاگ گئے۔ کون سا میلہ اور کہاں کا میلہ، ہم سیدھے اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔
ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے بیگ اٹھایا اور بائک نکالی۔ رات خواب میں نے اسی پنجے کو دیکھا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے نکال کر اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کی کڑی سے کڑی سزا ملے گی۔ اس سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ میں وقتی طور پر خوفزدہ ہوا تھا، تاہم پھر خواب سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا۔ اپنے چھوٹے بھائیوں صداقت اور حماد کو ان کے سکول میں چھوڑا اور اپنے سکول میں پہنچ گیا۔ فری پیریڈ میں اپنے دوستوں کو خواب سنایا۔ مجھے بھی بالکل یہی خواب آیا ہے۔ وہ چاروں یک زبان ہو کر بولے۔ کون سا خواب؟ علی شیر نے پوچھا۔ یہ ہمارا کلاس فیلو ہے، مختار نے اسے ٹال دیا۔ میں سوچوں کہ سمندر میں غوطہ زن تھا، ہم پانچوں کو ایک ہی خواب کا آنا بے معنی نہیں تھا۔ گھر آ کر میں بھی اسی بارے میں سوچتا رہا۔ رات کو میں سو رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، میری نظر چھت پر گئی اور میں چونک اٹھا۔ وہ پنجہ منڈیر پر انگلیوں کے بل چل رہا تھا۔ وہ جہاں انگلیاں رکھتا وہاں سے ننھی منی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ میں دم سادے پڑا رہا۔ وہ شیطانی پنجہ کتنی ہی دیر چھت کے کنارے چہل قدمی کرتا رہا، پھر جست لگا کر نیچے اتر آیا۔ اس کا رخ میری جانب ہی تھا۔ میرے لبوں سے آیت الکرسی نکلنے لگی۔ اس نے رخ بدلا اور دروازے کے نیچے سے گزر کر باہر نکل گیا۔ میرا دل ابھی تک تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ سکول جا کر معلوم پڑا کہ میرے دوستوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ یہی حرکتیں کرتا رہا۔ سنڈے کو میرے دوست بھی آئے اور ہم نے سارا قصہ میرے ابو سید قطب علی شاہ کو سنایا۔ انہوں نے ہمیں ڈانٹا کہ ہم نے پنجہ نکالا کیوں تھا اور ہمیں تعویذ دیے کہ گلے میں پہن لو۔ اس کے بعد ہم تو پرسکون ہو گئے، مگر شیطانی پنجے نے شیطانیت دکھانی شروع کر دی۔ لوگوں کے جانور پر اسرار انداز میں قتل ہونے لگے۔ کچھ عرصے بعد انسان بھی غائب ہونے لگے۔ ایک دن نواز بھی غائب ہو گیا۔ اس کا تعویذ اس کے کمرے میں کیل سے ٹھکا ہوا تھا۔ غالباً وہ نہا کر پہننا بھول گیا تھا۔ ہم نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ نواز کے بعد عامر اور نوید کی گمشدگی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں نے ساری بات اپنے دادا سید اقبال حسین شاہ کو بتائی اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے ہمیں ایک عمل بتایا۔ امر کرنا میرے لیے نہایت ہی مشکل کام تھا۔ ایسا کام میں نے پوری زندگی میں نہیں کیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر مجھ سے یہ کام نہ ہو سکا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ پنجہ میرا کیا حال کرے گا۔ لیکن پھر ہمت کی کہ جو کچھ ہوگا دیکھ لوں گا۔ مجھے لوگوں کو پنجہ کے ہاتھوں مرنے سے بچانا ہوگا، اپنے دوستوں کو بچانا ہوگا۔ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو پھر نہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا۔ میں یہ سوچتا رہا اور پھر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اماوس کی ایک سیاہ ترین رات تھی۔ میں ٹارچ ہاتھ میں تھامے قبرستان کی جانب رواں دواں تھا۔ اس شیطانی پنجے سے اپنے دوست چھڑانے اور پنجے کو ختم کرنے کے لیے مجھے 11 دن کا چلا کرنا تھا۔ قبرستان میں خو کا عالم تھا۔ میں نے جگہ منتخب کی اور دائرہ کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے پڑھتے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ معاً زلزلہ سا آنے لگا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں جگہ محفوظ تھی، لیکن قبریں یوں ہل رہی تھی گویا زلزلہ آ رہا ہو۔ ہلتی ہوئی قبروں سے مجھے بے حد خوف آ رہا تھا۔ تاہم کچھ دیر بعد سب ٹھیک ہو گیا، لیکن خوف میرے دل پر مسلط ہو چکا تھا۔ کچھ دیر پر مجھے بکری کے بچے کی میں کی آواز سنائی دی۔ اچانک ایک شیر گرایا۔ میں حیران ہوا کہ شیر یہاں کیسے آ گیا۔ شیر نے بچے کی جانب جست لگائی۔ وہ منمناتا ہوا قبریں پھلانگ کر بھاگنے لگا۔ شیر بدستور اس کے پیچھے تھا۔ بلاخر شیر نے اسے دبوچ لیا۔ چند لمحوں میں ہی شیر اسے خراب کر چکا تھا۔ پھر شیر قبرستان میں گھومنے لگا۔ وہ ایک ایک قبر کو سونگھتا جا رہا تھا۔ بلاخر وہاں ایک تقریباً نئی قبر کے پاس رک گیا۔ پھر میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ شیر نے اپنے اگلے پنجوں سے قبر کھودی اور مردہ نکال کر کھانے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ ادھر ادھر منہ کر کے سونگھنے لگا گویا اسے مزید شکار کی تلاش تھی۔ پھر اس کی قاتل نگاہیں مجھ پر مرکوز ہو گئی۔ وہ دم کو دبائے حرکت کرتا ہوا میری جانب بڑھنے لگا۔ اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور حلق سے ہلکی ہلکی سی غراہٹ مسلسل برآمد ہو رہی تھی۔ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اس کی دم تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ وہ مجھے خوفناک نظروں سے گور رہا تھا۔ پھر اس نے اگلے پنجے اٹھائے اور جست لگا دی۔ میں نے زور سے آنکھیں مینچ لی۔ چند لمحے بعد آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ باقی رات بخیر و عافیت بیت گئی۔
میں ہر روز ہی چلے کرنے قبرستان جانے لگا اور ہر روز ہی مجھے انتہائی خوفناک مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے، لیکن میں ڈر و خوف کے باوجود بھی چلا کرنے میں مصروف رہتا کیونکہ میں اس پنجے کی کہانی کو جاننا چاہتا تھا۔ آج چاند کی 7 تاریخ تھی۔ چاند کی مدھم روشنی قبرستان پر چھائی ہوئی تھی، ہلکی ہوا اور درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ سی ہو رہی تھی۔ درختوں پر بسیرا کیے پرندے بھی خوف سے دبکے ہوئے پڑے تھے۔ آج میرے عمل کی آخری رات تھی اور گزرنے والی رات خوف کے پنجوں میں گزری تھی، اور میرا خوف بے سبب نہیں ہوتا تھا۔ ہر رات ہی غیر معمولی واقعات پیش آتے رہے تھے، اور آج کی رات تو غالباً کافی بھاری پڑنے والی تھی۔ میں نے اپنی مخصوص جگہ دائرہ لگایا اور عمل شروع کر دیا۔ دفعتاً قبر میں گہرا شگاف پڑا تھا۔ اچانک اس میں سے ایک ہاتھ باہر نکلا، پھر آہستہ آہستہ کفن پوش میری خوف سے بری حالت تھی۔ کفن پوش نے ادھر ادھر دیکھا تو ساری قبریں پھٹنے لگی۔ سارے مردے ایک دائرے کی صورت میں کفن پوش کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ ہر روز آ کر ہمارا سکون غارت کرتا ہے۔ اس نے میری جانب اشارہ کیا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ مردے یک زبان ہو کر بولے۔ تمہیں اسے یہاں سے بگانا ہوگا۔ اس کی آواز میں وحشی درندے کی طرح گراہٹ تھی۔ اے لڑکے، جا چلا جا یہاں سے۔ وہ مردے میری جانب متوجہ ہو گئے۔ میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے در پہ تھا۔ اوئے، سنا نہیں تو نے؟ چل بھاگ یہاں سے، ورنہ تو پچھتائے گا۔ میں اونچی آواز میں عمل پڑھنے لگا۔ وہ اپنی نور آنکھوں سے مجھے گھورتے میری جانب بڑھنے لگے۔ وہ لمحہ بلمحہ میرے قریب آتے جا رہے تھے۔ میری آنکھوں میں دہشت رقم ہو کر رہ گئی تھی، لیکن دائرے کے قریب آتے ہی انہیں آگ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد ہوائیں سرسرانے لگی۔ دھیرے دھیرے ہواؤں نے طوفان کا روپ دھار لیا تھا۔ ہوائیں چنگار رہی تھی اور درختوں کی شاخیں کرب کے عالم میں سر پٹک رہی تھی۔ پھر بارش ہونے لگی، لیکن یہ بارش خون کی بارش تھی، لیکن دائرے سے باہر تھی۔ کچھ دیر بعد اس خون میں انسانی اعضاء اور ہڈیاں تیرنے لگے۔ اتنا خوفناک منظر میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں عالم دہشت میں لرزا پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے پلکیں جھپکی تو سب غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ اللہ کر کے یہ رات گزاری۔ اذان سحر سے کچھ دیر پہلے جو نہیں میرا عمل مکمل ہوا، شیطانی پنجہ آ گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک شیطان جادوگر کا پنجہ تھا۔ وہ ایک چلے میں مصروف تھا۔ جب شدید ترین زلزلے سے وہ بستی زمین میں دس گئی تھی، اس کا ڈھانچہ بعد میں کوئی اور جادوگر لے گیا تھا، تاہم اس کا چلا ناکام ہو گیا اور جادوگر سمیت ڈھانچے کو بھی آگ نے جکڑ لیا۔ یہ ایک پنجہ وہیں رہ گیا تھا، غالباً یہ ڈھانچے سے علیحدہ ہو گیا تھا، اور اس جادوگر کے لیے کارآمد نہیں ہوگا جبھی اس نے اسے ڈھونڈ کر لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ قصہ مختصراً، میں نے وہ عمل 11 مرتبہ پڑھ کر شیطانی پنجے پر پھونکا تو وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ نواز اور عامر خود بخود ہی گھر آ گئے تھے، لیکن انہیں یہ یاد نہیں کہ وہ کس جگہ قید رہے تھے۔ ہم نے ٹیلے پر جانے سے توبہ کر لی اور اب ہماری زندگی پرسکون ہے۔